السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ میں نہانے یا کام سے واپس آتا ہوں، نہانے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، نہا کے میں وہیں بغیر کپڑوں کے، کپڑے جو اترے ہوتے ہیں بغیر کپڑوں کے میں وہیں وضو کر سکتا ہوں یا باہر آ کے مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا کپڑے پہن کے؟ میرا یہ سوال تھا۔ وہ تو غسل جنابت کا آپ نے بتا دیا، یہ آپ نے میرا خیال ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، آپ نے بتایا نہیں ہے کہ جب میں کام سے واپس جاتا ہوں نہا کے، ٹھیک ہے، تو ظاہر اس ٹائم تو مجھے غسل جنابت کی ضرورت نہیں، تو صرف نہانا تھا، اپنی صفائی کرنی تھی، صفائی کا اوکے، مطلب ہے نہا سمجھ کے، گیا. تو میں پھر وہ کپڑے پہننے سے پہلے کیا پھر وضو کر سکتا ہوں وہاں آپ کے دو سوال ہیں. حمام میں یا نہیں کر سکتا؟ بالکل، میں میرا سوال بتاتا یہ ہوں. تھا، مہربانی کر کے ذرا۔ میں بتاتا ہوں. آپ کے دو سوال ہیں میرے عزیز. پہلا سوال تو یہ ہے جو آپ کو اکثر شک اور شبے کا شکار ہمارے دوستوں کو اور بھائی اور بہنوں کو ہو جاتا ہے کہ میں اگر برہنہ ہوں، ننگا ہوں باتھ روم میں، تو کیا باتھ روم میں ننگا بھی نہانے کے بعد وضو کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل. وضو کے لیے آپ کا لباس پہننا شرط نہیں ہے. لباس میں اگر ہے تب بھی آپ کو وضو ہو جائے گا، اور اگر بغیر لباس کے آپ ہیں تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. اب آپ کا جو مین سوال ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، تھکے ہارے کام سے واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ ہمارے ویورز کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. جب آپ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں، اور نہا کر اپنے وضو کے لیے اسی باتھ روم کے اندر بغیر کپڑوں کے وضو کرتے ہیں، اور پھر آپ باہر آ جاتے ہیں. آپ کا جو سوال میں سمجھاؤں وہ یہ کہ کیا اس وضو سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا پھر مجھے باہر آ کر دوبارہ سے وضو کرنی ہوگی؟ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، اہل علم سے جب اس طرح کے سوالات پوچھے گئے جس کا تفصیلی جواب ہمارے چینل پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل اگر آپ نے صرف غسل جنابت نہیں کیا، یا حیض کا غسل نہیں ہے، یا غسل کے اندر آپ نے وضو نہیں کی ہے، صرف پانی بہا لیا ہے فار دا سیک آف فریش ہونے کے لیے، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ تر و تازہ محسوس کرنے کے لیے، ٹو بی ویری فرینک، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ صبح کو اٹھ کر ہر آدمی روزانہ صبح کو اٹھ کر غسل جنابہ نہیں کرتا ہے. وہ بھی دور تھا ایک، بہرحال وہ بھی بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی نہیں کرتا. اب آپ جب باتھ روم میں داخل ہوئے اور آپ نے پانی سے اپنے آپ کو دھویا، تو اس پانی کے دھونے میں اگر آپ نے وضو کیا ہے تو وہ وضو کافی ہے، دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا، صرف آپ نے پانی اپنے جسم پر بہا لیا ہے، تب آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ وضو آپ باہر کریں یا اندر کریں. باہر اور اندر سے مراد یہ کہ غسل خانے کے باہر ہو یا غسل خانے کے اندر ہو. اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو کپڑے پہن کر باقاعدہ باہر ہی آ کر وضو کرنی ہے. آپ اندر غسل خانے کے بھی جس وقت آپ نے اپنے جسم پر پانی بہایا، اس وقت بھی آپ فوراً وضو کر سکتے ہیں. وہ وضو کافی ہے جب تک کہ نواقض الوضو یا وضو کے ٹوٹنے کا آپ کو علم نہ ہو جائے، یا آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو جس کی وجہ سے وضو آپ کا جاتا رہا ہو. تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کا جو سوال ہے نا، وہ باتھ روم میں برہنہ ہو کر وضو کیا جا سکتا ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے unless and until آپ کا وضو ٹوٹے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے صرف پانی بہایا ہے تو پانی بہانے سے وضو نہیں ہوتا. وضو کے لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یہ جو میرے یہاں ہے نا، یہ ریموٹ کنٹرول ہے، صوفیوں کی تسبیح نہیں ہے، معافی چاہوں گا میں، اس لیے وضاحت کر دی. یہ ریموٹ کنٹرول ہے تاکہ میں اپنے اس فون سے ریکارڈ کر رہا ہوں، ورنہ ادروائز تو میں سامنے بیٹھ کر ریکارڈ کرتا ہوں وہاں پہ. تو یہاں جب
کبھی کبھار میں تھک جاتا ہوں، میری کمر تھک جاتی ہے، تو اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں. بہرحال تو اس کے لیے شرط ہے کہ وضو ہو، وضو کے لیے نیت ہو، اور نیت زبان سے نہیں کرنی جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے. یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے. آپ کو زبان سے نہیں، بلکہ آپ اٹھے ہیں، باتھ روم گئے ہیں، آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کر لیا، یہی نیت ہے. دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہوتا ہے. تو نہ زبان سے نماز کی نیت کرنی ہے، نہ ہی زبان سے وضو کی نیت کرنی ہے، نہ ہی زبان سے روزے کی نیت کرنی ہے. یہ سب کے سب مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اس چینل کا صحیح مقصد یہی ہے. آپ یقین جانیے کہ بلا تعداد لوگ ہیں جو ہم سے جڑے ہیں، اور جب وہ ہمارے چینل پر آتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ عقل صاحب کے زبان سے ہم نے تو، ہمارے مولوی روزانہ تقریر کرتے ہیں، ہم فلانی مسجد میں جا کر خطبہ بھی سنتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں ہماری زبان میں یہ نہیں سمجھاتا کہ جناب ایسا مت کریں، ایسا کر لیں. صرف نور ٹی وی چینل پر کیا ہوتا ہے کہ آتھنٹک چیزیں آپ کو ملتی ہیں، وہ صوفیوں کی اور باباؤں کی چیزیں نہیں ملتی جو کہ آپ کو بس اس، دیکھیے کسی بھی عمل کے لیے ضروری دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، عمل اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر اللہ کے لیے ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اگر سنت کے مطابق ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہے تب بھی وہ ضائع ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں کی اصلاح فرما لیجئے. اعمال کو للہ فی اللہ خالص اپنے رب کے لیے کر لیجئے، اور دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیجئے. پانی بہا لینا جسم پر غسل نہیں ہوتا. پانی بہا لینا جب تک کہ آپ غسل کی نیت نہ ہو. پانی بہا لینا وضو میں وضو کا حکم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کی پیروی نہ کی جائے. ابھی ایک میں نے ویڈیو دیکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ تو منہ میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ تو ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منہ کو دھونے کا ذکر کیا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے منہ اور ناک کہاں ہوتے ہیں؟ اسی چہرے پر تو ہوتے ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضو میں اپنے منہ کو بھی صاف کیا ہے، ناک کو بھی صاف کیا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک، جو اکثر غلطی ہمارے چینل پر لوگ کرتے ہیں نا کہ وضو کرتے وقت وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھوں کو نہیں دھوتے، بلکہ وہ پہلے ہی ہاتھ دھلا ہوا ہے نا اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں. میری وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا. امید ہے میں نے اس کو خاصا طویل کر دیا ہے. بہرحال میں معافی چاہوں گا اگر یہ ناگوار ہوا ہو، گزرا ہو یہ ویڈیو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت ساری چیزیں انہیں فری میں مل گئی ہوں گی، کائنڈ آف بونس آف دس ویڈیو.